استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے. وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. کہ اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے. وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں،
یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال. اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کی لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا
پھر سب کو بتائے نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو, ماں باپ چلے جائیں نا, اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف, ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں, میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے, یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر, بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی. میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا, وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا, جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے, اس کی بزرگی بولتا ہے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ, یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں, انفرادی عبادت کریں, میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں, کبھی درود پڑھیں, کبھی دعائیں کریں, کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں, کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے, انہیں ٹینشن بھی آتی. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے.
وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور جو وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں، ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں، آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے۔ انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے، اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا؟ کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے۔ تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے، جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں، میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے، میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند سورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا۔
جب جب ڈھائی پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ. 1 گھنٹہ نہیں، شیطان بھاگ جائے برکتیں آ جائیں گی نا. جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی؟ سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں. جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں. روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی. پڑھنے والے تو بنے نا. سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا. صرف 10 آیتیں. ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا. اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کی الگ فضیلت ہے. سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کرے. پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے. اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. 10 قرآن کا ثواب. ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا. کتنی دوری ہے قرآن سے. سوچئے سورہ دخان، یہ بھی تقریباً 3 صفحوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے. فضیلت سنو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں. یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی. بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے. مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. پڑھ لیجئے سورہ دخان. کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ. سورہ ملک، یہ مدنی انعام بھی ہے. روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. 30 آیتوں والی سورت ہے. چند منٹ لگتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے. اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، 1/3 قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا. اور کمال کا وظیفہ ہے. مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے. آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے. ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے. عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے. آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یعنی یہاں ہم درود پڑھے وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا. میں
بڑے بڑے حسین بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ Nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا؟ بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز ٹو تھنگز، ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو، عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا،
जिस गली से नबी पाक गुजर जाते वो सड़क महक जाया करती, वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबा किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता किसी से पूछते न थे कि नबी पाक कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना राहते कल्बो सीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारक दिन और बड़ी मुबारक रातें हमारे दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से। ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सआदत है। हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रिज़ा इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं और यकायक मेरा मरहूम भाई एक चितकुबरे घोड़े पर, एक खूबसूरत 2 रंग वाले घोड़े पर सवार नजर आया और उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। तो मैंने पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया। तो मैंने पूछा कि किस अमल के सबब तुझे बख्श दिया गया? तो उसने कहा कि एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं? बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियां हैं और जिस पर मैं सवार हूं ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है, कहाँ का अज़म है? उन्होंने कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरा भाई मेरी नजरों से ओझल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं इससे। एक तो किसी गरीब की मदद करना, हमें नहीं मालूम कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसके दिल से कैसी दुआ निकल रही है, उसके दिल में कैसी राहत पहुंच रही है और हमारे ना जाने कितने गुनाह माफ हो जाएं, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए। और दूसरा जो कुर्बानी है, सुभान अल्लाह, ये इंशाअल्लाह जन्नत की सवारियां बनेंगी, पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से कुछ हदीसें सुनाता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलती है। वी कांट एबल टू काउंट आवर हेयर, हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, तो कुर्बानी के जानवर के सर पर कितने बाल होंगे, ये पूरे जानवर पर कितने बाल होंगे? तो जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल, एवरी हेयर के मुकाबले में उसे 1 नेकी मिलती है। यानी इट मीन्स अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसे मिलियंस एंड मिलियंस नेकियां मिलती हैं। मुबारक हो उन्हें जो कुर्बानी करते हैं। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर 2 कंडीशंस, खुश दिली के साथ, ओपन हार्टेडली, बोझ समझकर नहीं, बर्डन समझकर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूं और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूं। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रिजा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर का कतरा गिरना है खून का और हमारे गुनाह मुआफ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर
ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی ہے اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے۔ اچھا، یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو۔ اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ اچھا جناب، یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے، تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری لاجکس جو ہیں، آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے۔ سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، سمجھیے بات کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، یہ قربانی سبحان اللہ، یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون۔ اچھا، صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بڑے صغیر کے ملک کہلاتے ہیں، جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے۔ تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے، امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے۔ تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں، اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں۔ تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا۔ کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے۔ اچھا، لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یوں سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں، کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے، سارے تو غریب ہیں۔ اچھا جناب، اور آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو، ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر۔ اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے، مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ اچھا، اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے،
लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों में बांटते हैं, तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है, जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री में जाके बिकती हैं, तो वहां शूज, तो जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई कढ़ाई मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इस पर तवज्जो ना दिया करें। ये तो मैंने आपको अपने दिमाग से हिकमतें बताई हैं, वरना जिस करीम ने ये काम हम पर हुक्म फरमाया है, हम पर लाजिम शरीयत ने किया है, वो जाने, उसकी हिकमतें जाने। अगर किसी काम की हिकमत समझ ना भी आए, हैं समझ ना भी आए, तो हमारा काम उसकी लॉजिक तलाश करना नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना। हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहकर काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चलें, फजीलत पर भी बात हो गई, कुछ लॉजिक्स पर भी बात हो गई, और अब आइए, सुभान अल्लाह, अगर ये काम हम दावत इस्लामी के थ्रू करवाते हैं तो ये इतने सारे बेनिफिट्स तो होने ही होने, कुछ और शानदार बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि दुनिया भर में जो लोग हमारे आशिकाने रसूल लेते हैं, कई मुल्कों में कुर्बानी करना आसान नहीं होता, फिर उसको संभालना आसान नहीं होता, उसकी सफाई और उसके बाद उसका गोश्त बांटना, तो अब कहाँ कुर्बानी करवाएं। तो सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने आपके लिए काम बड़ा आसान कर दिया कि हमने इज्तिमाई कुर्बानी, डोनेट कुर्बानी का एक मॉड्यूल मुतारिफ करवाया कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप घर बैठे, आपकी कुर्बानी हम करेंगे। और कैसे करेंगे? क्योंकि ये शरई काम है, शरई फरीजा है, वाजिब है, तो इसके जो भी शरई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी जो शरई एहतियातें हैं, मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई लेकर, उनसे तरबियत लेकर एक शानदार निज़ाम बनाया कि आपका हिस्सा जो है, आपके नाम की कुर्बानी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर तरीके से और शरीयत की गाइडेंस में हो। और फिर वो कुर्बानी होने के बाद आपकी तो कुर्बानी हो गई, मगर अब दीगर फायदे क्या होंगे कि जो उसका गोश्त है वो आशिकान रसूल के घरों तक पहुंचेगा। और आप यकीन करें, बाज़ औक़ात तो ऐसे लोगों के घरों तक गोश्त पहुंचता है जो शायद पूरा साल बकरा ईद का इंतजार करते हैं कि हमारे घर भी गोश्त आ जाएगा। आप किसी बैरून मुल्क में बैठे हैं, हम तो रोज शायद खाना अच्छा खा लेते हैं, मगर आपकी उस कुर्बानी की बरकत से किसी का 15 दिन या किसी का महीना जो है घर में गोश्त पकता रहेगा, और उसके दिल से आपके लिए दुआएं होंगी। और उसके बाद उसकी जो कुर्बानी की खाल है, वो आपकी मेरी दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, उलमा बना रही है, हुफ़ाज़ बना रही है, मस्जिदें बना रही है, और ना जाने दीन की कितनी सारी चीजों पर काम हो रहा है, इंशाअल्लाह हमारा उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा। तो देखा जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, इंशाअल्लाह नेकियों का खजाना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस बार आपने अपनी कुर्बानी करनी है दावत इस्लामी के साथ। और हाँ, सिर्फ अपनी कुर्बानी क्यों, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। इंशाल्लाह मैं अभी कुछ तफसील भी बताता हूँ। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमारे जो इस बार कुर्बानी की रेट लिस्ट है, जो बकरा है पूरा, अगर आप होल गोट करना चाहते हैं तो वो 34,000 है। अच्छा, अब ये तो पाक रुपीज में है। अच्छा, लेकिन जो लोग बैरून मुल्क में, तो उनकी आसानी के लिए मैं करेंसी में कुछ रेट्स बता देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि पर काउ शेयर इन यूके 65 पाउंड्स, और अगर कोई फुल काउ देना चाहता है तो 455 पाउंड्स है, और अगर कोई हमें एक गोट देना चाहता है तो 105 पाउंड्स है। अब 105 पाउंड या 65 पाउंड एक आपका हिस्सा तो हो जाएगा, लेकिन न जाने कितने लोगों तक माशाल्लाह गोश्त पहुंच जाएगा। तो अपनी कुर्बानी इस बार आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है। यूएसए की तरफ चले तो $80 है पर काउ में जो आपका हिस्सा है, और एक गोट, एक बकरा जो है $130 है। कनाडा में $100 फॉर पर शेयर काउ में, और गोट के अंदर 165 कैनेडियन डॉलर्स हैं। यूरोप की बात करें तो 70 यूरो एक हिस्सा है गाय के अंदर, और पूरा बकरा जो है फुल गोट 120 यूरोज बनते हैं। बाकी इसी तरह करेंसीज हैं। यूएई में अगर हम बात करें तो 275 दिरहम्स बनते हैं एक हिस्से के, शायद 350 दिरहम में तो यूएई में आप बकरा ढूंढ नहीं सकते या हिस्सा ले नहीं सकते। और अगर बकरा की तरफ चलें तो आपका बनता है 450 दिरहम। तो क्यों ना हमारे मशरिक वुस्ता के लोग हों, मिडल ईस्ट के लोग हों, यूरोप के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, आशिकान रसूल हों, अपनी दावत इस्लामी के साथ इस बार कुर्बानी करें। और हाँ, मैं तो एक और मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने सुभान अल्लाह, नबी पाक हमें भूले नहीं थे,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا۔ تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور سبحان اللہ اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے، ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور وہ گوشت کسی مسلمان کے گھر میں بھی جا رہا ہے، تو سبحان اللہ اس کی دعائیں الگ مل رہی ہیں، بزرگوں کا فیضان الگ مل رہا ہے۔ تو اگر میری رقم کا ان دنوں میں اتنا بہترین استعمال، ذرا غور کریں نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو اتنا بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا، ہمیں تو چند روپے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ تو بہت سو کو اللہ نے بہت نوازا ہے، تو جناب اس بار اپنی قربانی نہ صرف ہمیں خود دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات پر انکریج کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قربانی کریں۔ اور انشاءاللہ اچھا جو پاکستان سے دور رہتے ہیں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، دے نو ویری ویل دا کنڈیشن آف پاکستانیز ناؤ ڈیز، جو یہاں پر مہنگائی کا حال ہے، جو یہاں پر لوگوں کی مشکلات کا حال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، جو نارمل اور میڈیم کلاس کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں گوشت اور قربانی کیسے ہو سکے گی ان دنوں میں۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ قربانی کریں گے تو بہت سارے عاشقان رسول کے گھر میں جو ہے قربانی کا گوشت پہنچ جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ہماری شرعی احتیاط ہے کہ ہم یہ جملہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا، ہاں میجورٹی غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاطاً ہمیں دارالفتہ نہیں، چونکہ ہم یہ سارا کام شرعی رہنمائی کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ہمارے دارالفتہ کی ہمیں رہنمائی ہے کہ جناب قربانی جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ عاشقان رسول میں مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ نے بھرپور انشاءاللہ ساتھ دینا ہے ہمارا۔ جی صحیح، سب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ایک میسج آئے گا، اور والدین حیات ہوں تو ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی والدین حیات ہوں اور تو پھر تو ان کے نام کی قربانی بالکل ہونی چاہیے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر تو واجب ہو جائے گی قربانی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے بالغ کے نام کی قربانی وہ کر رہا ہے ان کو اعتماد میں لے لے کہ اس بار آپ کی قربانی میری طرف سے میں کر رہا ہوں، ان کی اجازت ہو جائے گی تو پھر ان کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کی قربانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی بھی الگ سے کرنی ہوگی۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پاکستان میں تو دعوت اسلامی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اچھا بعض اوقات ہم تھوڑی سی توجہ دیتے نا تو ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے خاندان میں بہت ساری قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دے دیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا تعارف کروانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، پوری دنیا دعوت اسلامی کو جانتی ہے، پاکستان والے تو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور ہماری کچھ زبان چلانے سے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے 25 50 100 کھالے ہو جائیں اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ ایک اچھی اماؤنٹ دعوت اسلامی تک پہنچ جائے گی، تو یہ ہمارے لیے اللہ نے چاہا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے صحیح صاحب، جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، اچھا آپ نے وہاں سے یورپ سے، یو کے سے، عرب امارات سے یا افریقہ سے کچھ قربانی کے حصے تو بھجوا دیے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، میسج کریں کہ بھائی اس بار قربانی کی کھال آپ نے دعوت اسلامی کو دینی ہے، آپ نے سمپل یہ کرنا ہے، ان سے اگری کروا کر وہ مان جائیں تو ان کا فون نمبر اور ایڈریس آپ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں دے دیں، وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم خود ان سے رابطہ کرے گی اور انشاءاللہ عز و جل ان سے جا کر ہم وہ ان کی قربانی کی کھالیں بھی کلیکٹ کر لیں گے اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا آپ بیٹھے باہر ہوں گے اور قربانی کی کھالیں یہاں جمع ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ جب حج پہ جاتے ہیں اور ان کا بڑا شوق ہوتا ہے قربانی کی کھالوں کا، تو وہ وہاں سے بھی میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی قربانی کی کھال، اچھا وہ ان کو نہیں پتا ہوتا وہ باہر ہے، تو یہاں والا جس کی گھر کی قربانی ہو جاتی ہے وہ ان کو میسج کرتا ہے بھائی میری کھال ریڈی ہے، تو وہ مکہ پاک سے ذمہ دار کو کہتا ہے جلدی اس گھر پہ جاؤ، جا کے کھال اٹھا لو۔ تو یہ جذبہ ہے نا کہ یہ جذبہ یہ ہے کہ جناب میں سفر پر بھی ہوں تو میرا ثواب کم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لوگ بیرون ملک میں رہ کر اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کا کاروبار بھی چلائیے نا۔ تو اس بار انشاءاللہ 2 in 1 ہم نے کام کرنا ہے، یعنی 3 in 1 ہو گیا۔ اپنی قربانی دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترغیب دلا کر ان کی قربانی بھی کروانی ہے، اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ عز و جل اور عاشقان رسول کی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی
सैयद इसमें कुछ यूं भी आ डिटेल कि भाई इस वक्त कितने मदारिस चल रहे हैं और जो हम कुर्बानी की खाले या डोनेट कुर्बानी करते हैं दावत इस्लामी को इससे क्या फायदा पहुंचे? जी, जैसे मैंने बताया कि आपकी डोनेट कुर्बानी का गोश्त तो आशिकान रसूल तक पहुंचेगा, उसमें कई उलमा होंगे, कई हाफिज होंगे, कई नॉर्मल आशिकान रसूल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कुर्बानी की खालें हैं वो दावत इस्लामी के फंड में जाएंगी। अब दावत इस्लामी तो सवाब की फैक्ट्री है ना, तकरीबन 6,500 से ज्यादा तो हमारे मदरसतुल मदीना है, जिसमें लाखों बच्चे, मोर देन 3 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा तो हाफिज कुरान बन चुके हैं। फिर उलमा की तरफ चलें तो 1300 से ज्यादा जामियतुल मदीना है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां उसमें इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कर रहे हैं, हजारों उलमा बन चुके हैं। तो मेरी कुर्बानी की खाल से अगर कोई एक आलिम बन गया, हाफिज बन गया, दीन का मुबल्लिग बन गया और उसने जाकर दुनिया में गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना शुरू कर दिया, तो आप इमेजिन तो करें कि ये सवाब का कैसा कंटिन्यू मीटर है। तो कुर्बानी की खाल तो हमें दावत इस्लामी को देनी ही देनी है। इंशाअल्लाह डोनेट कुर्बानी भी अपनी दावत इस्लामी के थ्रू करवानी है इंशाअल्लाह। आगे हमने ये तरगीब दिलानी है तो किस तरह हम जहन बनाएं अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और अगर वो ये जहन अगर वो आगे किसी को देते तो सवाब कितना मिलेगा? जी बिल्कुल, कोशिश करें कि दूसरों को प्रमोट करें, क्योंकि इसमें हम में से किसी का भी जाती फायदा नहीं है। यानी हम अपने बिजनेस के लिए आपसे बात नहीं कर रहे, इसका मकसद कुरान और सुन्नत को घर घर पहुंचाना है, इल्म दीन को पहुंचाना है, तो इसको प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेरे बंदे तेरी बंदियाँ हमारे साथ हाथ उठाकर हाजिर हैं, ए अल्लाह सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। ए शिफा देने वाले हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमा या रब्बल आलमीन। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, तंग दस्तों को फर्राख दस्ती अता फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को माँ बाप की आंखों का नूर बना दे। ए रब्बे करीम हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, आलिम बाअमल बना दे। हम में से जो हज को जा रहे हैं, जा चुके, उनके हज को कबूल फरमा, जो तड़प रहे हैं उन्हें भी मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमा। ए अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। हम दावत इस्लामी के लिए जो कुर्बानी के लिए कोशिश करें, अल्लाह उनकी कोशिशों को भी अपने दरबार में कबूल फरमा। ए परवरदिगार, कई इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने मैसेज के ज़रिए दुआओं के लिए कहा, तो सबके नाम भी जानता है और काम भी जानता है। अल्लाह सबकी झोलियाँ भर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा